انتخابات کے بارے میں آپ کو اپڈیٹ دے دیتے ہیں کہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق 18 سیٹس جو ہیں 18 حلقوں کے غیر سرکاری اور غیر حتمی نتائج آ چکے ہیں، جن میں پیپلز پارٹی لیڈ کر رہی ہے۔ 9 سیٹس ابھی تک کی اطلاعات کے مطابق پیپلز پارٹی کے حصے میں آئی ہیں، 2 مسلم لیگ نون نے جیتی ہیں، 5 انڈیپینڈنٹ امیدوار اور 1 مجلس وحدت المسلمین کا امیدوار جو ہے وہ کامیاب ہوا ہے، لیکن ابھی یہ غیر حتمی اور غیر سرکاری نتائج ہیں۔ ہمارے ساتھ ڈاکٹر شمیلہ فاروقی صاحبہ موجود ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما، ان کی طرف چلتے ہیں اور ان سے جان۔ اور کل بھی ٹرانسمیشن کے دوران ان سے بات ہو رہی تھی اور انہوں نے خدشات کا اظہار کیا تھا کہ بھائی وہاں پر پولنگ ڈے کے اوپر ریگنگ بھی ہو رہی ہے، کہ جو پولنگ سٹیشنز ہیں نا ان کو اٹھا کر پہاڑی کی چوٹی پر لے جایا گیا ہے، جہاں جس کی وجہ سے لوگوں کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا۔ السلام علیکم شمیلہ، گڈ مارننگ۔ سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گی کہ ایکسپیکٹیشنز یہی تھی کہ پیپلز پارٹی 9-10 سیٹس نکال پائے گی؟ آپ کو لگتا ہے کہ ابھی اور بھی ریزلٹس آنا باقی ہیں؟ جی وعلیکم السلام عائشہ، اینڈ اے ویری ہیپی گڈ مارننگ ٹو یو۔ عائشہ دیکھیے، کل جب آپ کی میری بات ہو رہی تھی تو میں نے یہی کہا تھا کہ اگر فری اینڈ فیئر الیکشنز ہو جاتے ہیں تو پیپلز پارٹی ول سویپ دی الیکشن، اور کچھ ایسا ہی ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے۔ گلگت بلتستان کے لوگوں نے بڑا ویہمنٹلی اپنے ووٹ کو پروٹیکٹ کیا ہے۔ ہمارے لوگ وہاں پہنچے تھے، کل میں نے آپ سے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ فارم 45 نہیں دیا جا رہا، جو کہ کافی گھنٹوں بعد تک بھی نہیں دیا گیا۔ یہ بہت بڑا ایشو تھا، اور کہیں نہ کہیں ڈیفینیٹلی ہم آج بھی مانتے ہیں کہ کہیں نہ کہیں پر کوئی نہ کوئی شرارت ضرور کی گئی ہے۔ لیکن آپ دیکھیں کہ گلگت بلتستان کی عوام بڑی پڑھی لکھی، سمجھدار اور فارورڈ لکنگ جماعت ہے، اور انہوں نے پیپلز پارٹی کو چنا، کیونکہ پیپلز پارٹی وہ جماعت ہے جنہوں نے شروع دن سے گلگت بلتستان کے لوگوں کو سرو کیا ہے۔ دس از اے 3rd جنریشن جو پاکستان پیپلز پارٹی کی ہے، اور وہ وہاں موجود تھی۔ چیئرمین بلاول بھٹو زرداری صاحب موجود تھے، بی بی آصفہ موجود تھی، اینڈ اٹ ریزونیٹڈ ود دا پبلک، بیکاز وہ جانتے ہیں کہ گلگت بلتستان کا نام ان کو دینا یا پھر امپاورمنٹ آرڈر کرنا، لیجسلیٹو اسمبلی کا انعقاد کرنا، ہر چیز یہ پیپلز پارٹی نے ہی کیا ہے اور کوئی جماعت نہیں کیا۔ اب دیکھیں what changed over the year؟ 2009 میں حکومت بنائی پیپلز پارٹی نے، اس کے بعد 2015 میں نہیں بن پائی، 2020 کے اندر ہم نے دیکھا، اس کے بعد جو تبدیلی آئی 2022 میں وہ بھی ہم جانتے ہیں۔ پیپلز پارٹی اس کے بعد اب آپ کو کیا لگتا ہے کہ لوگ پیپلز پارٹی کی طرف واپس جا رہے ہیں؟ عائشہ، روایتی طور پہ یہ ہوتا ہے، کیونکہ میں نے آپ سے کل بھی ذکر کیا تھا آپ کے ٹرانسمیشن میں، کہ جو حکومت وفاق میں ہوتی ہے، جس کا وزیر اعظم ہوتا ہے، اسی کا چیف منسٹر یہاں بنتا ہے، بیکاز یہ وفاق پہ ڈپینڈنٹ ہے فار فنڈس۔ لیکن گلگت بلتستان کے لوگوں نے یہ بار بار یہ فارمولا آزما کے دیکھ لیا۔ انہوں نے پی ایم ایل این کی بھی حکومت دیکھ لی، انہوں نے پی ٹی آئی کی بھی دیکھ لی، اینڈ دے ریلائز کہ اٹس اونلی پیپلز پارٹی جو ان کو ڈلیور کر کے دے گی۔ اب اگر آپ پی ایم ایل این کی کیمپین بھی دیکھیں، وہ یہ نہیں بتا سکے کہ انہوں نے گلگت بلتستان کے لوگوں کے لیے کیا کیا۔ وہ انہوں نے کہا کہ جی آپ کو لاہور چاہیے، کراچی چاہیے۔ اب مل گیا ان کو جواب، مل گیا نا جواب۔ بلاول بھٹو زرداری صاحب کی جو کیمپین تھی، اس پہ انہوں نے جو ان کی جو ایشوز تھے جو وہ جانتے ہیں، بیکاز اگر آپ گراؤنڈ لیول کے اوپر سیاست کرتے ہیں اور لوگوں کی پلس کو جانتے ہیں، ان کی خواہشات کو جانتے ہیں، جب بھی آپ سیاست میں کامیاب ہوں گے۔ ان کو ہسپتال چاہیے، اور بلاول بھٹو زرداری صاحب نے ان کو کہا کہ جیسے کراچی اور پورے سندھ میں ہسپتالوں کا ہم نے جال بچھایا ہے، جو لوگ پوری کنٹری سے وہاں پر لوگ آتے ہیں علاج کرنے کے لیے، اس قسم کا ہم جال گلگت بلتستان میں بچھانا چاہتے ہیں۔ That resonated with the public. They want this. I apologize, I'm interrupting you mid-sentence. Ma'am Sharmila, I apologize, I'm interrupting you mid-sentence, but ایک چھوٹا سا پوائنٹ ہے جس میں ایڈ کرنا چاہتا ہوں۔ 10,594 ووٹس ہیں ہمارے پاس پاکستان پیپلز پارٹی کے امجد حسین صاحب کے، ورسز 6,316 ووٹس جو GBA1 کے اندر PMLN کے کینڈیڈیٹ نے لیے ہیں۔ اب یہ جو تقریباً 4,000 ووٹس کی ایک لیڈ ہے، یہ بڑا چنک ریپرزینٹ کرتی ہے کہ عوام نے چوائس کس طرف اپنا بائسڈ انکلائن تھا عوام کا۔ آپ کس طرح سے ان پرومسز کو فلفل کرنے کے بارے میں پلان کر رہے ہیں ونس دا گورنمنٹ از فارمڈ؟ دیکھیے، گلگت بلتستان کے لوگوں کو انفراسٹرکچر میں بہتری چاہیے، ان کو ملازمتیں چاہیے، ان کو اپنے قدرتی وسائل اور معدنیات کے اوپر اپنا حق چاہیے، اور پیپلز پارٹی نے ہمیشہ ان کی حق حاکمیت، حق ملکیت اور حق روزگار کی بات کی، اور کر کے بھی دکھایا ہے جب ان کے پاس اختیار تھا، اور انشاءاللہ اس دفعہ بھی ہم یہی کریں گے۔ ان کے پاس بجلی نہیں ہے،
24 घंटे इनके पास बिजली नहीं है, दिन में 1 घंटा इनके पास बिजली आती। कैन यू इवन इमेजिन कि आज के दौर में अगर आपके पास घर में सिर्फ 1 घंटा बिजली आए और 24 घंटे आप अंधेरों में रहें। हमने सिंध के अंदर सोलर सिस्टम दिया हुआ है, बिकॉज वी नो कि बिजली इज अनअफोर्डेबल और बिजली आती नहीं है। हमने सोलर सिस्टम की बात की कि हम सोलर सिस्टम देंगे, जिसमें हमने सिंध के अंदर हमने घरों को सोलर सिस्टम बना के दिया। हमने इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है, हमने बात की है कि हम तिब्बी सहूलियात देंगे। देखिए ये वो चीजें जो चाहते हैं। तालीमी इदारे सिंध के अंदर, आप यूनिवर्सिटीज कभी आप मेरे साथ बैठ के प्रोग्राम करें, सिंध के अंदर जो तालीमी निज़ाम है, ठीक है इस मुल्क में पूरी इमरजेंसी 26 मिलियन बच्चे आउट ऑफ स्कूल हैं, लेकिन आप यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस जो सिंध में देखें, हर इजला के अंदर वो, और देखिए गिलगित बल्तिस्तान जो अवाम है वो पढ़ी लिखी है। ये बता दीजिए, आपको लगता है पीपल्स पार्टी आसानी से बना लेगी गवर्नमेंट किसी और जमात की मदद के बगैर? देखिए इंशाल्लाह यहाँ इंडिपेंडेंस भी हैं और जाहिरी बात है, अगर आपने तो अभी हमें 9 सीटें गिनवा के दे, लेकिन हमारे जो तज्जिया उसके मुताबिक जो हमारे पास इंफॉर्मेशन है, एटलीस्ट विनिंग 12 to 13 सीट्स, और उसके बाद फिर जाहिरी बात है रिजर्व सीट्स आती हैं, वो हैं। बाकी अगर कोई इंडिपेंडेंस, हमेशा ये होता है कि इंडिपेंडेंस ज्वाइन कर जाते हैं, तो हम बहुत कंफर्टेबली वहाँ गवर्नमेंट बना सकते हैं। चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच शर्मिला साहिबा हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सो मच।